سورہ رعد کیسٹ نمبر 35۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم. كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة. وكما أوقعنا باسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من هلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. وكما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الرعد کی آیات ہیں، جیسے کہ الحمدللہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے مومنین کا بھی ذکر فرمایا، ان کی صفتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر کافروں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کی صفتوں کا بھی ذکر فرمایا. جیسا کہ میں نے متعدد بار یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کی نظر میں تقسیم جو ہے وہ صرف باعتبار مومن اور کافر، یعنی مومن جو ہے گویا وہ ایک ملت ہے، ایک برادری ہے، اور کافر جو ہے وہ ایک ملت ہے، ایک برادری ہے. بس اس کے علاوہ کوئی تقسیم ایسی نہیں جو اللہ کی نظر میں مقام رکھے. یہ جو آج کل ہم نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں صوبے کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، لسانیت کے اعتبار سے، اور اسی طرح الوان کے اعتبار سے، جیسے بعض ملکوں میں ابھی تک جھگڑے ہیں کہ جی یہ وائٹ ہیں اور یہ بلیک ہیں، یہ گورے ہیں، یہ کالے ہیں. ابھی تک ان لوگوں نے اسی رنگ کے مسئلے کو اتنا بڑا فتنہ بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا آزادی پسند، بڑا مساوات کا علم بردار
انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں یہ عالم ہوتا ہے کہ وائٹ کے لیے کالج بھی الگ، اسکول بھی الگ، ریسٹورانٹ ہوٹل بھی الگ، اور ان ہوٹلوں کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں کتے کا اور کالے کا داخلہ بند ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہے، یاد رکھیں کہ جو ان کی نسل سے نہیں ہے وہ سب کالے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کلرڈ ہیں، یعنی جیسے گندمی رنگ ہے جس میں آپ آتے ہیں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ عرب کے علاقے آتے ہیں، یہ سب جو ہیں گندمی رنگ ہیں، یہ کلرڈ ہے، اور بعض جو افریقی ملک ہے وہ بالکل بلیک ہے، اور جتنے یورپین وہ وائٹ ہیں، سفید ہیں۔ تو یہ جو جھگڑا ہے باعتبار رنگ کے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اچھا، اسی طرح جہاں یہ جھگڑا رنگ کا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں انہوں نے ہمیں قومیت کے جھگڑوں میں الجھا دیا ہے کہ جناب یہ جو ہے پختون ہے، اور یہ جو ہے بلوچ ہے، اور یہ جو ہے سندھی ہے، اور یہ پنجابی ہے، اور یہ جناب بلوچی ہے، اور ان فتنوں میں ایسا بنا دیا ہے مطلب ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اور جہاں یہ جھگڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہاں لسانیات کی تفریق کر دی کہ یہ اردو بولنے والا ہے اور یہ جو ہے پنجابی یا سراکی بولنے والا ہے، لہٰذا یہ الگ ہے، ہم الگ ہے، یہ بنگلہ بولتا ہے بس۔ اور ایسا تعصب بھر دیا ہے، ایسا ان قوموں میں تعصب بھر دیا ہے کہ اب آپ جا کے دیکھیں، یعنی مثلاً بنگلہ میں جائیں، ایسے لوگ ہیں اللہ والے، دین والے، ایمان والے، قرآن والے، علم والے، اور خدا سے ڈرنے والے، رات دن عبادت کرنے والے، لیکن غیر بنگالی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے ہمارے اپنے سندھ میں بڑے بڑے عالم لوگ، علم والے لوگ، جاہلوں کو تو چھوڑ دینا، چلو جاہل تو بھائی ٹھیک ہے، بیچارہ معذور ہے، عالم لوگ، علم والے لوگ، متقی، پرہیزگار، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر سانپ اور پنجابی آ رہا ہو تو پہلے پنجابی کو مارو، سانپ کو بعد میں مارنا، یہ بھی زیادہ بڑا دشمن ہے۔ اور اسی نفرت کی بنا پر یہ سارا ملک جو ہے وہ ایک عذاب میں مبتلا ہے کہ ہر قوم نے قوم کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ ظالم ہو۔ اچھا، جہاں یہ جھگڑا نہیں ہو سکا وہاں امیر اور غریب کو لڑا دیا ہے۔ امیر کے دماغ میں یہ ڈالا ہے کہ بھئی پیسہ تمہارا ہے، مل تم نے لگایا ہے، فیکٹری تم نے لگائی ہے، اور اس پہ تم نے کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں تمہارے سامنے جو تم سے تنخواہ لے کے کھاتے ہیں؟ وہ ان فیکٹری چلانے والوں کو انسان نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، آج میں ان کو تنخواہ نہ دوں یہ بھوکے مر جائیں۔ اور وہ ان کے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ بھی ان غریبوں پہ، مزدوروں پہ ظلم کرو، ڈنڈا چلاؤ، ورنہ یہ قابو نہیں آئیں گے۔ اور دوسری طرف وہ ان غریبوں میں اپنے لوگ پیدا کر کے یونینز بنواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمال ہے، پسینہ تمہارا ہے، خون تمہارا ہے، جان تمہاری ہے، چھوڑو یار پیسہ کیا ہے، آج ہڑتال کرو کل کو بند ہو جائے گا، دیکھو سارا آتا ہے سڑک پہ کہ نہیں آتا۔ اسی طرح کسی زمانے میں کسی جگہ پر انہوں نے ذمہ دار اور اس کے ہاری کو ٹکرا دیا، کیونکہ ذمہ دار بھی انہوں نے خود بنائے تھے کہ جو کافروں کے بوٹ پالش کرتے تھے وہ جاگیردار بن گئے۔ جن بڑے بڑے پیروں نے کافروں کی اور انگریزوں کی خوشامدگی کی وہ مخدوم کہلائے۔ اور
وہ بڑے بڑے جاگیردار اور جاگیریں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر 2000 ایکڑ 4000 ایکڑ 5000 ایکڑ 10,000 ایکڑ میلوں تک ان کی جائیداد ہے، اور اس میں جتنا غریب ہے گویا کہ وہ اس کا بالکل ایسے ہے جیسے زر خرید غلام ہو کہ وہ ساری زندگی اس کی زمینوں کو آباد کرے گا، اور جو کمائے گا وہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، ساری زندگی قرضہ دیتا رہے گا۔ کبھی کبھی قرضہ دینے کے لیے وہ اپنی بیٹیاں دیتا ہے زمیندار کو۔ اور غریب کے گھر میں جب بھی کوئی لڑکی، اگر کوئی حسین لڑکی پیدا ہو جائے، بس وہ غریب عذاب میں آ گیا، یا تو لڑکی کو لے کے اس ملک سے نکل جائے، ورنہ پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یا اگر لیول تھوڑا ہے تو پھر زمیندار کے جو مختار کار ہیں اور اس کے منشی ہیں وہ ڈاکہ ڈالیں گے، اگر اس سے کچھ اور زیادہ حسین ہے تو زمیندار کے بیٹے حملہ کریں گے، نہیں تو خود زمیندار صاحب تو موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جب آسمان پیدا کیا ہے تو اس کے آسمان سے امیر غریب فقیر سب برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین پیدا کی ہے سب برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوائیں پیدا کی ہے تو سب برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پہاڑ پیدا کیے ہیں تو سب برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا، حتیٰ کہ مومن کافر میں بھی کوئی فرق نہیں کیا کہ میرا بندہ ہے کافر ہے تو کافر ہو، مخلوق ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، لیکن اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب بھی قیامت میں حضرت عمر کو دینا ہوگا۔ اور آج بندے خودکشی کرتے ہیں، کون جواب دے گا؟ 8 بچے ہیں، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں، تنگ آ گئے، مر جائے۔ گھر آتے ہیں بچے کھانا مانگتے ہیں، سامنے تڑپ رہے ہیں، کب تک برداشت کریں؟ بیچارے اپنی زندگی دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ذمی ہے، یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن کام کر رہا ہے۔ آپ نے بلا کے پوچھا ادھر آؤ بھی تم کیوں مشقت کر رہے ہو، بوڑھے ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہم نے جزیہ دینا ہے، امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تم نے جوانی میں دیا بس وہ کافی، اب بوڑھے ہو گئے بیٹھ جائے، تمہیں ویسے وظیفہ ملے گا۔ کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سارا کفر جو اکٹھا ہو کے اسلام کے خلاف چڑھا ہوا ہے کہ اسلام بنیاد پرست ہے، کبھی کہتا ہے دہشت گرد ہے، کبھی کہتا ہے یہ ڈاکو ہیں، کبھی کہتا ہے یہ قاتل ہیں، کبھی کہتا ہے یہ فلاں، وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ جس دن کائنات کے سامنے اسلام کا صحیح نقشہ آ گیا تو ساری دنیا اسلام میں چلی جائے گی۔ لہذا اتنا بدنام کرو، اتنا پراپگنڈا کرو کہ کوئی قریب نہ جائے اسلام، کیونکہ اگر یہ لوگ ایک دفعہ اسلام میں چلے گئے یا ایک دفعہ ان کے سامنے اسلام کی سچی تصویر آ گئی، ایمان سے کہیں آج تک مائی کا لال ایسا حاکم، ایسا سردار، ایسا بادشاہ پیش کر سکتا ہے کہ جیسے کہ میرے محبوب، میرے آقا رحمت دو جہاں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، سارے کافر دشمن آج قید ہو کے سامنے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے والوں آج اللہ کے گھر میں تم قید کھڑے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے دین کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے ایمان والوں کو غالب کر دیا ہے، بتاؤ کیا سزا دو؟
وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جو بھی سزا دیں ہم اور ہر اس سزا کے مستحق ہیں. ہم نے کون سا ظلم ہے, کون سا تیر ہے جو آپ پر اور آپ کے صحابہ پہ نہیں چلایا ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ سخی ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ بڑے محبت والے ہیں, رحم والے ہیں, تو خیر کا فیصلہ فرمائیں گے. حضور نے فرمایا مکے والوں جاؤ, میں نے سب کو آزاد کیا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ انتم الطلقاء, چھٹی. تو یہ اسلام دہشت گرد ہے؟ اس اسلام کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ورنہ اگر حضور چاہتے نا تو ایک ایک کی بوٹی بھی نہ ملتی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عین مدینہ منورہ میں حضور کا اقتدار ہے اور سورج نصف النہار پہ ہے اور یہودیوں نے نقض کیا ہے, معاہدہ توڑا ہے, سرکار دو عالم کے قتل کی سازش کی ہے, مکے والوں کو بلا کے حضور پہ مدینے پہ حملہ کرایا ہے, لیکن پھر بھی حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مدینے سے چلے جاؤ, ہم تمہیں قتل نہیں کرتے, جاؤ, بس یہاں رہنے کے تم قابل نہیں رہے کہ تم نے معاہدے توڑ دیے, اور اچھا جاتے ہوئے اپنی جائیداد بھی لے جاؤ. اور ہر آدمی جو ہے ایک اونٹ میں جتنا سامان آتا ہے لے جاؤ. تو اس اسلام کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے؟ اس اسلام کو کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ فساد فی الارض کا ذریعہ؟ اور آج پورے عالم میں آپ دیکھ لیں کہ جو اسلام نے فساد فی الارض کی سزا رکھی ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. کیا مانا؟ اللہ کا حکم نہیں مانتے, اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا مانا؟ قتل کر رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, بسوں پہ حملے کر رہے ہیں, راستے والوں کو لوٹ رہے ہیں, کتا و طریق ہے. فرمایا لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائے اور پڑے رہیں زمین پہ, عبرت بنے دنیا کے لیے کہ یہ زمین میں فساد کرتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کی نظر میں صرف ایک تقسیم ہے, مومن اور کافر. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ایمان والوں کی برادری میں آ گیا. وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, وہ ابو بکر صدیق ہے, وہ عمر فاروق ہے, یا پھر ابی ذر ہے, بلال ہے, صہیب ہے, حبشی ہے, موٹے ہونٹ والا ہے, یا قریشی ہے, گورے رنگ والا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے ایک برادری. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرا مولا تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, بندہ ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے. اب دیکھیں نا نماز ہوتی ہے, ایک کروڑوں پتی کھڑا ہے, ایک مزدور کھڑا ہے, اللہ اکبر, مجالے اس کو حکم ہو گیا تو اس کو نکال دو. کہ غریب تمہارے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا؟ یا کوئی گورے رنگ کا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, امیر ہے, پیسے والا ہے, ساتھ کوئی غریب کالا کھڑا ہو گیا, غیر بھی ہے, ان کی سب الگ بناؤ, کالوں کی اور گوروں کی الگ بناؤ. نہیں, اسلام کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا سب بھائی. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کالا امام ہے, باقی سب پیچھے کھڑے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عجم والا جو عجمی ہے وہ امام ہے, عربی پیچھے کھڑے. ایمان سے کہیں اسلام کی مساوات کا یہ عالم ہے کہ یہ جو کتب ستہ ہے جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے, یہ لکھنے والے سب عجم ہیں. امام بخاری کوئی عرب کے تو نہیں تھے نا, تو بخارا کے تھے. کوئی ترمذ سے ہیں, کوئی اصفہان سے ہیں, اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج پوری عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ کوئی تعصب نہیں, عجمی ہو, عربی ہو, جس نے محمد مدنی کی حدیث کی خدمت کی ہے, ہمارا سردار ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بابا ہم عرب کے لوگ ہیں, قرآن ہم میں اترا ہے, ہم مکے کے رہنے والے ہیں, بخاری شریف ہم کیوں پڑھا؟ نہیں, بخاری ہے, کتاب ہے, حدیث رسول اللہ ہے, اس میں
صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، ایک عظیم اجتماع ہے جس کی پورے عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی، کہ بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی انتظامات کے خود بخود کائنات کا ہر بندہ کھینچا آ رہا ہے۔ سب کی بولی الگ ہے، زبانیں الگ ہے، رنگ الگ ہے، اور طرز زندگی گزارنا الگ ہے، لیکن احرام ایک ہے، زبان میں ایک ہی طرح ہے، لبیک اللہم لبیک، اور سب ایک میدان میں جا رہے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کہے کہ یہ دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یاد رکھیں یہ کفر کا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام سلامتی سکھلاتا ہے، اسلام امن سکھلاتا ہے، اسلام تو جانوروں پر بھی رحم سکھلاتا ہے۔ یہ تو سب سے پہلا اسلام کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ کسی ایک بندے کو ناحق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ کسی جگہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس میں بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی پہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ مجبور ہو کے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں بھی وہ لوگ خود خرید کر کے مسلمانوں کو استعمال کرتے تاکہ کہہ سکیں کہ دیکھو جی مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ ورنہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، محمد مدنی کا ماننے والا ہے، جس کے سامنے ابو بکر صدیق کی صداقت ہے، سیدنا عمر کی عدالت ہے، عثمان کا غنا ہے، حضرت علی کی عدالت شجاعت ہے، حسنین کی بزرگی ہے، شہادت ہے، اس کو کیسے ظالم بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے تقسیم فرما دیا، اور سارا قرآن کھول لیں بس دو کا ذکر ہے گا، یا مومن یا کافر، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، منکم کافر و منکم مومن۔ اسی طرح اللہ نے آپ نے پڑھا ہے قرآن میں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یا وہ لوگ ہیں ینقضون المیثاق۔ اللہ نے ایمان والوں کی بھی صفتیں بیان کر دی اور اللہ نے کافروں کی بھی صفتیں بیان کر دی۔ اور قرآن تیرے سامنے ایک منظر ہے، قرآن تیرے سامنے ایک شیشہ ہے، اس میں تم اپنا چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرو کہ تم کس صف میں کھڑے ہو۔ قرآن صرف اس لیے نہیں اترا ہے کہ ہم تعویذ لے کے روٹی کھائیں، قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ ہم کھول کے فال نکالیں گے جناب فال یہ کہتی ہے۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ قرآن قسم کھائیں اور سر پہ رکھ رہے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرے۔ قرآن تو کتاب ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئی ہے، جو پوری دنیا کا نظام اپنے اندر سمو کے لائی ہے، جس کے اندر پورے عالم کے لیے اطمینان کی ہر کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ایسا منظر بیان کیا ہے کہ ذرا آدمی آنکھیں بند کرے تو گویا سامنے جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ طوبیٰ لہم وحسن مآب، کہ طوبیٰ کیا ہے؟ ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ جنات عدن کیا ہے؟ ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ تم اللہ کے فرشتے ہر دروازے سے آ کے مومن پہ سلام کر رہے ہیں۔ یعنی تم تو اتنے اونچے آدمی ہو کہ تمہارا ابا پیدا ہوتا ہے تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، اور تم مرنے کے وقت میں آتے ہو تو ملائکہ اترتے ہیں، اور تم قبر میں جاتے ہو تو ملائکہ تیری روح کو لے کے اعلیٰ علیین میں جاتے ہیں، اور تم جنت میں جاتے ہو تو ملائکہ صفیں باندھ کے تجھ پہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں تو اتنا اونچا بنا دیا۔ اور اگر تم اللہ کی توحید کو بھول جاؤ، اگر تم حضرت آدم علیہ السلام کے دستور کو بھول جاؤ، اگر جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو فرائض اور شرائع بھیجی ہیں ان کو بھول جاؤ اور اعراض و انکار کو اپنا لو، کفر کر دو، تو پھر اللہ نے فرمایا مجھے تو کوئی غم ہے نہیں، پھر تیار ہو جاؤ۔
اچھا اسی طرح آپ سمجھیں کہ مثلا ایک دائی ہے اور وہ دائی سچا ہے. مثلا میں آپ کو بلا رہا ہوں ایک اچھے کام کے لیے جس کو آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ یہ دعوت بالکل ٹھیک ہے, مجھے صحیح کام کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور میں دلائل دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی آپ سچ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, جس کام کے لیے بلا رہا ہوں, یہ کام صحیح. آپ کہتے ہیں جی یہ کام بھی بالکل صحیح ہے, اور یہ آپ کی دعوت بھی صحیح ہے, اور یہ پروگرام جی یہ بھی بالکل صحیح ہے, یہ دستور یہ بھی صحیح ہے, لیکن نہیں مانتے. اچھا صرف نہ ماننا بھی ہوتا ہے کہ چلو بھی نہ مانا. ایک ہوتا ہے نا جی آپ سچی بات کریں, اگلا کہتا ہے جی میں نہیں مانتا, وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک ہے کہ نہ ماننے کے علاوہ, جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا, آپ نے قرآن پاک کو پڑھیں اور غور کریں. حضور نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے فرمایا مکے والے, حضور نے فرمایا مکے کے قریشیوں, اگر میں دعوت توحید دیتا ہوں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا, کم از کم میری رشتہ داری کا ہی حیا کر لو. سنا صحیح تو میں تمہارے رشتہ دار تو ہوں, میری تمہارے ساتھ قرابت تو ہے, میری بات نہ مانو, لیکن میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ. تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے جب اللہ کے پیغمبر دعوت دینے آتے ہیں, وہ تمہیں جہنم سے چھڑاتے ہیں, وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑانا چاہتے ہیں, وہ تمہیں اندھیرے سے نکال پہ روشنی پہ لانا چاہتے ہیں, لیکن قوم نہیں مانتی. صرف نہیں مانتی نہیں, مقابلے پہ اتر آتی ہے. اس وقت اللہ کے نبی پہ کیا گزرتی. اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت مبارک اتاری جو آج کے ہمارے سبق میں ہے کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے تھے, اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے جو آپ کی قوم کر رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حق کہنے والوں کو ہمیشہ ٹھکرایا گیا ہے, اللہ کی توحید کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ سے وہاں بھی کہا گیا ہے. اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والوں کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حلوے مانڈے ملے ہیں. میرا مدنی یہ نئی بات نہیں ہے, جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اور ساتھ اللہ نے بشارت دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا, اگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا, اگر کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقابلہ کیا, اگر کسی نے انبیاء سابقین کا مقابلہ کیا ہے, تو ہم نے ان کو بھی مٹا ڈالا ہے. اور آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ تو افضل الانبیاء ہیں, آپ تو خاتم الانبیاء ہیں. جو تیرا دشمن ہوگا ان کو بھی میں معاف نہیں کروں گا. لیکن ہر چیز کا وقت مقرر ہے, اور اس وقت کے مطابق بندوں کو چلنا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ سارے بزرگ اکٹھے ہو جائے, دعا مانگو گے ابھی دن ہو جائے. یہ دعا جو ہے وہ خلاف عقل ہے, اللہ کے نظام کے خلاف ہے. وہ دعا کیوں منظور ہو کہ ابھی سارے بزرگ اکٹھے ہو جائے, دعا یہ کرو گے جی رات ہے جی, رات نہ ہو جی بس ابھی سورج نکلا. یہ تو اللہ کا نظام ہے, سورج وقت پہ نکلے گا. ایک آدمی سارے بزرگ اکٹھے کر لے اور دعا کرے کہ جی اس دفعہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے تھے 1 مہینے کے بعد ہی ہو جائے, یہ تو اللہ کے نظام کو توڑنے والی بات ہے. اسی لیے ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی نا, کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف دعائیں مانگتے ہیں, وہ منظور کیسے ہوں. اس لیے اب ان آیات کو سمجھیں. اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کرے یہ آیات تیرے دماغ میں اتر جائیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اسی لیے نہیں آیا ہے کہ بس پڑھتے جاؤ, ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو. اللہ اکبر. آج اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے تمہیں بھی اللہ نے یہاں درس سننے کے لیے موقع دیا ہے, کہہ دیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میرے جیسے جاہل کو بھی اللہ نے چند باتیں کہنے کا موقع دیا ہے, الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ چاہے تو کسی میرے جیسے جاہل سے کام لے لے, اور اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے علماء کا نام ہے, کسی کو پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں رہتے تھے. بڑے بڑے علماء, فضلاء, اجلہ جن کا مقام تھا, لیکن اللہ نے کام نہیں لیا.
تو قرآن جو ہے نا، یاد رکھو کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرا غور کرو نا جی، اس میں ذرا تدبر کریں اور اس کو ذرا غور کر کے پڑھیں نا جی. اس میں جو حلاوت ہے اور اس میں جو لطف ہے اور اس میں جو سچائی ہے اور اس میں جو حقانیت ہے اور اس میں جو منظر ہے، ایسے کھول کے دنیا اور آخرت تیرے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. لیکن شرط ہے قرآن پڑھنے والا کو. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو تلامذہ تھے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے تلامذہ گزرے ہیں. اور ایک قول تو بعض علماء نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تک آدمی قرآن کے لفظی ترجمے کو نہ سمجھتا، وہ فرماتے تھے اس کی تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ کم از کم جو 2 صورتیں تم قرآن نماز میں پڑھتے ہو اس کا تو ترجمہ سیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ تو لگے کہ قرآن جو پڑھے ہو قرآن کہتا کیا ہے. اسی لیے ان کی زور اسی پہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے مدرسے نہ بناؤ. فرماتے تھے کہ بس ہر جگہ، ہر بستی، گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے میں قرآن کے آدمی بٹھاؤ جو لوگوں کو صرف لفظی ترجمہ پڑھا دے. بس زیادہ بحثوں میں نہ پڑھو، بعض علماء کا کام ہے. تمہارا کام نہیں ہے کہ تم مسلوں پہ جھگڑو، رفعین پہ لڑو اور آمین پہ لڑو. یہ علماء کا کام ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے. تم تو صرف قرآن کا لفظی ترجمہ، یعنی تحت لفظ، صرف لفظ کا ترجمہ سیکھتے چلے جاؤ. اور آج کل تو بڑی آسانی ہے ماشاءاللہ، ایسے ایسے تراجم آ گئے، مختصر اور کیسٹیں آ گئی ہیں کہ بس گھر بیٹھ کے سن لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایک آیت کو 10 دفعہ سنو گے روز میں تو 3-4 دن میں دماغ میں بیٹھ جائے گا لفظ. جب قرآن کو سمجھو گے نا، اس کے بعد پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اس قرآن پاک میں کتنی قرآن کی ان آیت پہ غور کریں. وَمَا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اللہ اکبر. میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے اور جس سے پہلے اور بھی امتیں گزری ہیں. صرف آپ کی امت کی نہیں، آپ سے پہلے کئی امتیں گزری ہیں اور ہم نے بھی آپ کو امت میں بھیجا ہے. اور کیا خوش نصیب ہے وہ امت جن کو محمد مدنی ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سرکار دو عالم کی وجہ سے اس امت کو بھی یہ شرف ملا ہے کہ جیسے میرا مدنی سب سے افضل ہے، حضور کی امت بھی سب امتوں سے افضل ہو گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ اکبر. اور کیوں تمہیں خیر امت بنایا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور آج جو بھلائی کا حکم کریں برائی سے روکے، ہم انہی کو کہتے ہیں پاگل ہیں، ہم انہی سے کیڑے نکالتے ہیں. اور ہماری محنتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا دین کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. اچھا بھائی یہ بھی غلط ہے تو پتہ نہیں صحیح کون ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کو بھی ہم نے ایک امت میں بھیجا ہے. اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. سب سے پہلا وظیفہ میرے محبوب کا یہ ہے کہ قرآن پڑھے.
قرآن پڑھ کے ان کو سنائے. اس لیے علماء نے فرمایا سب سے پہلا مقام یہی ہے، وظیفہ یہی ہے، کام یہی ہے کہ تلاوت کتاب. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو قرآن بھیجا ہے، اس کا تلاوت کرنا. یاد رکھو تلاوت کا معنی بھی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے میں اور تلاوت کے لفظ میں صرف ایک فرق ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نا قراءت کا، قراءت معنی پڑھنا، تلاوت معنی پڑھنا. یہ کہ جیسے آپ کہیں قرأت ہوں میں نے پڑھا ہے، آپ کہیں تلاوت ہوں میں نے تلاوت کی، معنی ایک ہے پڑھنا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے کہ لفظ قراءت جو ہے وہ بڑا وسعت رکھتا ہے، عام ہے. آپ کہیں گے قرأت القرآن میں نے قرآن پڑھا ہے، آپ کہیں گے قرأت الحدیث میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کہیں گے قرأت الجرید میں نے آج کا اخبار پڑھا ہے. لیکن لفظ تلاوت وہاں آتا ہے جس کے پڑھنے میں ثواب ہو. کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ تلاوت المجلہ تلاوت الجریدہ، کیونکہ وہ عام چیز ہے. ہاں کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے تو تلاوت کتاب اللہ او حدیث رسول اللہ، کیونکہ جس کے پڑھنے میں اجر ملے وہاں لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کے پڑھنے میں ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ گرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرا بدری پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ اپنی امت کو میرا قرآن پڑھ کے سناؤ. اور یاد رکھو جب اللہ کا نبی قرآن سنائے گا اور تم جانتے نہ ہو تو سننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. آپ تو پھر اسی طرح سنیں گے نا جیسے ایک پرندے کو بھی کہتے ہیں، طوطے سے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کرے نہ کرے زبان پہ رٹا سا لگ جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ قرآن کو سمجھو اور لفظی قرآن کا معنی پڑھ لو. زیادہ بحث میں نہ جاؤ، زیادہ تفسیروں میں نہ جاؤ، استنباط مسائل میں نہ جاؤ، احکام میں نہ جاؤ. یہ علماء کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اتنا کام کرو جو تمہاری عقل ہے، تمہارا علم ہے. اب پرائمری پاس والے کو ایم اے کے مسئلے سمجھاؤ. ایک بندے کو ابھی وضو کرنا نہیں آتا، اس کو اصول اور فروع سمجھاؤ. ایک آدمی نے ابھی مثال کے طور پہ ابتدائی کتاب بھی نہیں پڑھی اور اس کو جہاں مسائل سمجھاؤ، حدیث کی اصول حدیث کیا ہے. تو اس لیے پہلا وظیفہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب قرآن پڑھ کے ان کو سنائے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے. اور حال یہ ہے کہ جن کو آپ قرآن سنا رہے ہیں یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. کیا مانا؟ یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی صفتوں کو نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں کسی نہ کسی حال میں کہ خدا ہے، لیکن جو اس کی صفتیں ہیں، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو اس کی صفت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے. اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہ کفار مکہ سے صلح فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہے اور آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کافروں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے فرمایا کیوں کیا ہو گیا ابھی اس میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اللہ تو جانتے ہیں لیکن یہ رحمان رحیم ہم نے تو سنا ہی نہیں. یہ ہم 3 خدا کیسے مانے؟ ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بے سمے کا اللہم، بس اللہ کا نام لکھے لیکن یہ رحمان رحیم نہ لکھے. انہوں نے فرمایا اب کافروں سے یہ وقت صلح کا ہے، یہ وقت جھگڑے کا تو ہے ہی نہیں، یہ وقت اب باریکیاں سمجھانے کا تو ہے نہیں، اسماء و صفات سمجھانے کا تو ہے نہیں، یہ ٹائم ہے صلح کرنے کا. اور حکم خداوندی اور منشا خداوندی یہ ہے کہ صلح ہو جائے. اور صلح تو تب ہوگی جب مادہ برداشت ہو، جب آدمی تحمل کرے اور دوسروں کی باتوں کو سنے اور اہمیت دے اور مان لے تبھی صلح ہوگی. نہیں اگر ہر آدمی اپنی اپنی بات پہ اڑا رہے تو صلح کیسے ہو؟ حضور نے فرمایا دری سے لکھ دو، کوئی بات لکھو بسم کا اللہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے، یہ ان کا حال ہے کہ یہ رحمان مانا یہ ہے کہ اس کی صفات رحمت جو ہے اس کی بھی منکر ہے.
حالانکہ میرے اللہ کو کوئی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا علیم یا حکیم یا خالق ہو یا قادر ہو یا رزاق ہو، جیسے پکارے کو نہیں، اللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام ہے. اللہ کی ذات تو ایک ہے لیکن نام 99 نام ہے جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے. ویسے تو اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہے لیکن صحیح احادیث مبارک سے 99 ملتے ہیں، ورنہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں 1000 سے بھی زیادہ نام لکھے. اور پھر میرے محبوب کو اللہ نے حکم دیا میرا مدنی قرآن پڑھنے کے بعد اصل بات کیا ہے کہ ان کو دعوت دے. قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو دعوت دیں کہ میرا رب وہی رحمان جو ہے وہی میرا رب ہے اور کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی شور پکار کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں مگر اللہ. اسی لیے علیہ توکلت، اسی لیے میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اسی پہ آسرا کیا ہے. وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور میں نے اسی طرف لوٹ جانا ہے، میں نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے ہر کام میں، کیونکہ اس کے سوا کوئی مستحق نہیں. عبادت کرنی ہے تو اسی کی، مدد مانگنی ہے تو اسی سے، اور توکل کرنا ہے تو اسی کی بات پہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کتنی سچی دعوت ہے، اور ایسی دعوت ہے جس کو دشمن بھی جانتا ہے مانتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کو جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے آتے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، آپ نے اللہ نے فرمایا میرا محبوب جیسے ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یعنی آپ ان پہ پڑھیں قرآن. مانا تو بلغہم رسالت اللہ علیہم، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ان کو پہنچائیں. کذالک ارسلنا فی الامم الماضیۃ الکافرۃ باللہ، اور آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں ان کی طرف بھی ہم نے پیغمبر بھیجی ہیں. ان لوگوں نے کذب الرسل من قبل، کا آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گئے رسول گئے ان قوموں نے بھی ان کی تکذیب کی، جھٹلایا. فَلَكَ بِهِمْ أُسْوَةٌ، میرا بدری آپ بھی ان پیغمبروں کے طریقے پہ چلیں، آپ بھی دعوت پہ جمے رہیں، آپ بھی صبر کریں، آپ بھی برداشت کریں. اور اس کے بعد یاد رکھیں جیسے پہلی امتوں کے انکار پر وَكَمَا أَوْقَانَا بَأْسَنَا وَنِقْمَتَنَا بِأُولَئِكَ، اور جیسے ان کو ہم نے پھر عذاب بھیجا، ہماری پکڑ آ گئی ان پر، ہمارا عذاب آیا ان پر. فَلْيُحَذِّرْ هَؤُلَاءِ مِنْ حُلُولِ النِّقَمِ بِهِمْ، ان کو ڈرائیں اپنی قوم کو بتلائیں کہ یہ بھی تکذیب سے بچ جائیں. فَإِنَّ تَكْذِيبَهُمْ لَكَ أَشَدُّ مِنْ تَكْذِيبِ غَيْرِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کیونکہ اگر کفار مکہ نے، اگر یہود نے، اگر نصارہ نے میرا بدری آپ کو جھٹلایا تو آپ کی تکذیب جو ہے وہ پہلے پیغمبروں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ آپ سب کے امام ہیں اور آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں. ایک قوم ہے جس نے نوح کا انکار کیا، یہ بھی بڑا جرم ہے، لیکن جو محمد مدنی کا انکار کرے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا انکار کر رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ نے قسم کھائی اور مؤکد کلام کی کہ میرا مدنی صرف ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں جو امتیں گزری ہیں. جیسے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گئے ہیں، جتنے رسول گئے ان کی تکذیب کی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا، انہوں نے برداشت کیا. حتیٰ أتاهم نصرنا، حتیٰ کہ پھر ہماری مدد پہنچی.
لیکن پیغمبروں نے برداشت کیا، پیغمبروں کی تکذیب کی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے، ہر تکلیف کو جھیلتے رہے، لیکن ہماری مدد آ گئی۔ فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور میرا مدنی پہلے پیغمبروں کی جو اہم خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کو پہنچا دی ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا، لیکن جب قوم تکذیب پہ اڑ گئی تو ہماری مدد آئی اور ہم نے پوری قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو اس لیے آپ بھی غم نہ کریں، آپ کے منکرین پر بھی عذاب آئے گا، عذاب دنیا ہے یا عذاب آخرت، یہ اللہ کا فیصلہ۔ کیف نصرناہم وجعلنا العاقبۃ لہم ولأتباعہم فی الدنیا والآخرہ، اور میرا محبوب آپ کو خبر آ چکی ہے، آپ کو احوال مل چکا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کی، ان پر ایمان لانے والوں کی کیسے مدد کی۔ تو عاقبت ہمیشہ ایمان والوں کے لیے ہے، کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، یہ بھی امتحان کا ایک دور ہے جو گزر جاتا ہے۔ وَقَوْلُهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ أَيْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي بَعَثْنَاكَ فِيهِمْ يكفرون بالرحمن لا يقرون به لأنهم كانوا يعنفون من وصف الله بالرحمن والرحيم۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ایسی امت ہے جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہ صفت رحمان سے انکار کرتے ہیں اور ناک بھون چڑھاتے ہیں اللہ کے صفات رحمان و رحیم سے۔ ولہذا عنفوا یوم الہدایت ان یکتبوا، اسی لیے انہوں نے اعتراض کیا اور ناک بھون چڑھایا حدیبیہ والے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے ما ندری ما الرحمن الرحیم، کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے۔ قال والحدیث فی صحیح البخاری وقد قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ادعوا اللہ بدعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جس نام سے بھی پکارے سب اللہ کے نام ہے۔ وفی صحیح مسلم، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث مبارک نقل کی ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاسماء الى اللہ تعالی عبد اللہ وعبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام یہ ہے جس میں لفظ عبد آئے، عبد اللہ، عبد الرحمن، اسی طرح عبد الرحیم، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ، چونکہ بندے کا مقام عبدیت ہے تو جب صفت عبدیت کو جوڑا جائے اللہ کے ساتھ، اسی لیے یاد رکھیں جبریل کا معنی کیا ہے عبداللہ، میکائیل کا معنی کیا ہے عبداللہ، لیکن کیونکہ جبر معنی عبد اور ایل معنی اللہ، اس لیے علماء نے فرمایا جبرائیل یعنی عبداللہ، میکائیل یعنی عبداللہ، اسرافیل یعنی عبداللہ، وہم عباد الرحمن، اور یہ سارے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسم ذات سے یا اسم جلالہ سے یا اللہ پکارو، یا اللہ کے صفات سے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حلیم جیسے بھی پکاریں، بالکل اللہ کا حکم ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا هو اے هذا الذی تکفرون به انا مؤمن به معترف مقر له بالربوبیۃ والالوہیۃ هو ربی لا الہ الا ہو، جس کا تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، میرا مدنی قوم کو بتلا دے کہ میں تو مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اسی کی ربوبیت کا قائل ہوں، میں اس کی الوہیت کا قائل ہوں، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، علیہ توکلت و الیہ متاب،
علیہ توکلت فی جمیع اموری، میں اپنے تمام امور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور یہی کام ہے ایمان والوں کا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ بھروسہ کرو تو اسی کی ذات پہ بھروسہ کرو، توکل کرو تو اسی کا توکل کرو۔ یاد رکھیں میرے مدنی سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں 3 جملے ہیں، اگر یاد رکھ لو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضور پاک نے فرمایا اپنی امت سے، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب توکل کرو تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگا، جب بندے مر جائیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر تم نے بندوں سے مدد چاہی، بندے خود کمزور ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اس سے مانگو جو ہمیشہ الحی القیوم، جو ہمیشہ ہے، تھا، ہمیشہ رہے گا، اور جس کی قدرت، جس کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں علیہ توکلت فی جمیع اموری، میں تمام معاملات پہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اے وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ وَأُنِيبُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ، اور ہر معاملے میں میں اللہ کی طرف لوٹوں گا، اللہ کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس کا مستحق بھی نہیں کہ اس کی طرف لوٹا جائے۔ لہذا توکل بھی اسی پہ اور پھر کے جانا بھی اسی کی دربار میں ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ حج میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت لوگوں پہ حج فرض کیا ہے۔ استطاعت کا معنی یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، اگر اس کا اپنے گھر میں اپنے خرچے ورچے کے بعد اپنے ملک سے مکے آنے جانے کا خرچہ موجود ہے تو صاحب استطاعت، یعنی خرچہ بھی موجود ہے، اور کوئی ایسی بیماری بھی لاحق نہیں کہ وہ بیچارہ فالج میں پڑا ہے تو کیا کرے، یا اگر اس کا راستہ ہی بند ہے، ہندو حکومت ہے اجازت نہیں دیتی، غریب کیا کرے؟ تو اس لیے صاحب استطاعت کا معنی جس کے پاس آنے جانے کا کھلا خرچہ ہو، اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ اور حج میں آنے پر خرچ کریں، یہ نہ کریں کہ دوستوں پر بوجھ بنے، کسی پر بوجھ بنے، نہیں، اللہ نے حج فرض ہی اسی پہ کیا ہے۔ یا اگر اللہ نفل حج نصیب کرتا ہے تو جو آپ مکے مدینے میں خرچ کریں گے اللہ اس خرچ کو بھی صدقے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ کہتے جی کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں رہنے والے لوگ جو ہیں پہلے ننگا طواف کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ اور جب ملے تو پوچھ لینا، مجھے تو ملے نہیں۔ انا للہ ہے، اللہ کے بندے ان مسائل کا ایمان سے کہیں کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ؟ ایک کافر تھے، جب بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کو خدا بناتے تھے تو وہاں ننگے طواف بھی کرتے تھے۔ ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی کہ بھئی ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو یہی کپڑے پہن کے ہم خدا کے گھر میں کیسے آئیں، لہذا ہم بغیر کپڑوں کے آتے ہیں تاکہ پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر کا طواف۔ کیا کرے، ان کا اپنا عزم دوڑا رہے۔ آج جو قبروں کے طواف کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ جن کا طواف کرے تو خود مر گئے نہ، ان کو پتا نہیں ہے کہ جو آدمی خود مر کے مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے ہم اس کا طواف کریں۔ بس جاہلوں کی رسمیں ہوتی ہیں، ایک رواج ہے جو دماغ میں بیٹھ گیا۔ اچھا وہ بھی ایسے کرتے تھے کہ جو ان کے بڑے آدمی تھے نا مکے کے، ہم وہ نہیں کپڑے اتارتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمارے کپڑے لے کے تم پہن سکتے ہو، اپنے کپڑوں میں نہ کرو۔ بس ایک رواج ہے، کافروں کی ایک عادات تھی۔ کہ میری بیوی حاملہ تھی 8 ماہ کی، اس نے زبان درازی کی اور میں نے مارا تو 8 مہینے کا بچہ جو تھا وہ ضائع ہو گیا، یعنی گر گیا اور مر گیا۔ بہرحال اللہ معاف کرے،
اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. تمہاری نیت تو قتل نہیں تھی، اور بہرحال چونکہ 4 مہینے کے بعد اگر ایسا واقعہ ہو تو ایک تو توبہ کریں اور اللہ توفیق دے تو کفارہ بھی ادا کریں. طواف ادھر ادھر دیکھنا جائز ہے. طواف کرنے جاتے ہو، سیر کرنے جاتے ہو، طواف کرنا ہے تو نظر نیچے رکھو، ادب سے طواف کرو. ادھر ادھر دیکھ لو گے طواف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کیسا طواف ہے کہ تم اللہ کے دربار میں ہو اور نظر کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے. طواف تو ہو جائے گا. دوران طواف جو ہے ایسے چلیں، سینہ کر کے نہ چلیں. وہ صرف حجر اسود پہ کھڑے ہو کے کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے ملک سے کسی نے ہمیں حلوہ بھیجا ہے اور وہ کافر کا بنا ہوا ہے. دیکھو یاد رکھو، کافر کی بنی ہوئی چیزیں کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہو کہ اس نے اس میں کوئی حرام نہیں ملایا ہوگا. کیونکہ بعض کافر بڑے بدبخت ہوتے ہیں، وہ جب کوئی چیز بناتے ہیں تو حرام ڈال دیتے ہیں تاکہ مسلمان کے پیٹ میں حرام جائے. تو ایسے کافروں سے احتیاط کرنی ہے، ورنہ اگر کوئی کافر چیز بناتا ہے یا کھانا پکاتا ہے یا کچھ کرتا ہے وہ کھانا جائز ہے. اور اب تو آپ ہر چیز کافروں کی پہنتے ہیں، کپڑا بھی ان کا ہے اور کھانا بھی ان کا ہے اور ڈبے بھی ان کے ہیں اور پینا بھی ان کا ہے، پانی بھی ان کا ہے. باقی ہمارا اپنا ہے کیا؟ ہماری تو صرف باتیں ہیں، ایک دوسرے پہ لڑائی اور اعتراض کہ یہ برا ہے اور یہ برا ہے اور یہ برا ہے اور یہ کام غلط ہے اور ہم تو بس یہ کام جانتے ہیں. آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے بعد عمرہ کیا ہے اور عمرہ بھی میقات سے کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میقات بھی وہ جو تیرے وطن کا اصلی میقات ہے، یعنی تم واپس لوٹ جاؤ اپنے ملک میں پھر آگے عمرہ کرو. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں اگر مدینے سے بھی عمرہ کیا ہے تو میقات ہے، طائف سے بھی عمرہ کیا ہے تو میقات ہے، جوفہ سے بھی عمرہ کیا ہے تو میقات ہے. تو پھر حج تمتع ہوگا، اور تمتع حج کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک بکری آپ نے دینی ہے، اس کا نام ہی دم تمتع ہے، دم شکر ہے. اور اگر کوئی غریب ہے اور بکری کے پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے جو ہے آپ حج میں رکھ لیں، 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد اپنے ملک میں جا کے رکھ لیں. تلک عشرۃ کاملہ، پھر تمہیں بکری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 3 روزے جو رکھنے ہیں مثلا یکم 2 3 کو رکھ لیں، 3 4 5 کو رکھ لیں، 5 6 7 کو رکھ لیں، اور 7 روزے جو ہے وہ حج کے بعد رکھ لیں. انشاءاللہ پھر آپ پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہے. کہتے جی میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو واپسی پہ میں نے احرام، ہاں مدینہ منورہ میقات ہے، اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی اور کام نہیں تو پھر تو سارے ائمہ کے نزدیک آپ کا احرام باندھنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کوئی ملازمت ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی کام ہے تو باقی ائمہ کے نزدیک احرام ضروری نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جو میقات بنائے ہیں، ان میقات بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مکے میں آنے والا جو ہے بے دھڑک نہ آ جائے، بلکہ وہیں سے احرام باندھے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہر حال میں اس کو عمرہ کرنا چاہیے. اب آپ کی مرضی ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں تو قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے. ہاں ماشاءاللہ بڑا ادب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، پاؤں نہیں کرتے. بالکل ماشاءاللہ بڑے شریف لوگ ہیں. اور یہاں والے لوگ کہتے ہیں پاؤں کہاں، یہ پاؤں کرتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں. اب آپ فرق بتلائیں کہ دونوں میں حق پہ کون ہے. اور دوسری بات یہ رکھیں کہ ہر ملک کا رواج ہے. بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور بعض ملکوں میں کعبے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے بے ادبی سمجھا ہی نہیں جاتا. ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑے ہوئے بیٹھ کے یا سائیڈ پہ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب کیسے کرے؟ تو نے کہا اسے سیدھا لیٹ جائے اور قبلے کی طرف پاؤں کرے، کیونکہ جب کھڑا ہو تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو. اور اگر ہم سر کریں گے اور پاؤں ادھر ہوں گے تو جب کھڑے ہوں گے تو کعبے کی طرف تو پشت ہوگی. تو اس لیے سمجھا کرے ہر آدمی کو خود بے ادب نہ بنا دیں. ان لوگوں کے نزدیک پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں.
اچھا، جس ملک میں یہ چیز بے ادبی میں شامل ہے ان کو کبھی پاؤں نہیں کرنے چاہیے. حضرت علی اپنا نماز جو پڑھتے تھے تو بڑا ادب تھا. یہاں لوگ کھیلتے رہتے، اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. اچھا، یہ نماز میں کھیلتے رہتے ہیں اور بعد ماشاءاللہ ایسے ہمارے نماز میں محبت رکھتے ہیں کہ ابھی اذان سے پہلے وہ حرم کے باہر بیٹھ جائیں گے ماشاءاللہ، تاکہ سلام پھرے اور بھاگیں. جان چھوٹے اتارنا ہے، بوجھ ہے دماغ سے اتار کے پھینک دینا ہے. آگے سارا حرم خالی ہے، وہ باہر کھڑے، اللہ اکبر. یہ پتہ نہیں کیسی نمازیں ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ نماز میں جو ہی شروع ہوں گے نا جی بس رومال بنا رہے ہیں. گھڑی دیکھ، یہ کون سی نماز ہے؟ ابھی ہمیں تو آج تک اگر کسی حدیث مبارک میں ایسا ہے تو آمنا و صدقنا، کیونکہ جب حضور کا فرمان آ جائے پھر تو کوئی کافر انکار کرے نا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ نماز میں کھیلتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گھڑی دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہم سارا دن کپڑے بناتے رہتے تھے. کبھی بٹن دیکھ رہے ہیں، کبھی کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی جناب بازو ٹھیک کر رہے ہیں. اور کسی ایک حدیث میں بھی ہے کہ یوں ہاتھ باندھے جائیں. بھائی سینے پہ باندھو، سینے سے نیچے باندھو، لیکن یہ جگہ اس پہ آنا سنت ہے. یضع یمینہ علی شمالہ، سنت پہ عمل کریں اہلاً و سہلاً، لیکن نماز کو کھیل تماشا تو نہ بنا دیں. جو مرضی آئے کہ بس جناب کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں پاؤں، کبھی بند کر رہے ہیں. یعنی نماز نہیں، بس ایک بس ان کی مرضی ہے جو کچھ کرے. اسکنوا فی الصلاۃ کہاں گیا؟ خاشعین جو ہے، خاشع خشوع کا معنی یہی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کرے. حجر اسود سے لے کر دروازہ مبارک کی چوکٹ تک یہ جگہ ملتزم ہے، صرف وہاں سینہ لگا کے دعا مانگنا جائز ہے. کہتے جی جو لوگ تعویذ بنا کے گلے میں ڈالتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ انہی چیزوں سے بندہ پھر شرک میں پڑ جاتا ہے. گو بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی ہوں یا حدیث مبارک کی دعائیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اس سے دور رہیں. جو ہے 15 کے بجائے 20 کو، بھئی میرا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ میں کوئی ڈی آئی اے کا افسر ہوں، نہ میں جہاز چلا سکتا ہوں، نہ میں کوئی ٹکٹ آگے پیچھے کرا سکتا ہوں. اچھا، نہ میں آپ کے بیوروکریسی جو ہے اس کو سفارش کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب کوئی مولوی سفارش کرے کام نہ کرو. یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے افسر ہیں نا ان کا ایک طے شدہ ہے، کیونکہ ان کو پروٹوکول میں بلو بک میں پڑھایا یہی گیا ہے کہ مولوی جب آئے نا چائے پلاؤ، حلوہ کھلاؤ، کار پہ بٹھاؤ، آگے پیچھے آنکھیں بچھا دے، لیکن کام نہیں کرتا ہے کا. یہ تو ان کے حکم پہ چلتے ہیں، تو ہم کہیں گے تمہاری ٹکٹیں اور پیچھے ہو جائیں گی، ورنہ میں حاضر ہوں کہنے کے لیے، لیکن میرا کہنا مانے گا کوئی نہیں. آدمی ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے، لیکن کٹھی بھی پڑھے تو جائز ہے. أشهد أن لا